میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف. ناظرین، پروگرام پاور پلے میں خوش آمدید. آج سیاسی جوڑ توڑ کا ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا. جی ہاں، چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے وزیر اعظم نے آج اپنے قریبی رفقائے کار، اپنے پارٹی لیڈران کے ساتھ مشاورت بھی کی اور یہ فیصلہ کیا کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں. اس کے لیے مختلف لوگوں کو ڈیوٹیز دی گئیں کہ جناب ایم کیو ایم سے کس نے رابطہ کرنا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے کیا پورٹ فولیو سنبھالنا ہے، اور اس پہ وہ رابطے شروع بھی ہو گئے. وزیر اعظم صاحب خود سابق صدر آصف زرداری صاحب سے رابطے میں ہیں، یہ بھی اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور اس پہ کچھ فارمولا ڈیوائز کیا جا رہا ہے کہ جناب چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں کس طرح سے مفاہمت کی پالیسی کو لے کے آگے چلا جائے. لیکن ناظرین، یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ سینٹ انتخابات کو جس طرح سے متنازع کیا گیا اور اب آئینی چیلنجز بھی ہیں، قانونی چیلنجز بھی ہے، کیا اس طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے؟ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے جوڑ توڑ کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس میں یہ بات ابھی تک نظر انداز کی جا رہی ہے کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 60 بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا سینٹ اس وقت ہو سکتا ہے جب سینٹ مکمل طور پہ الیکٹ ہو جائے. آفٹر دا سینٹ ہیز بین ڈیولی کانسٹیٹیوٹڈ. مکمل سینٹ تب ہوتی ہے جو آئین کا آرٹیکل 59 بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ اس میں فاٹا اور وفاقی کیپٹل، فیڈرل کیپٹل کی نمائندگی بھی شامل ہو. فاٹا کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ آدھی رات کی تاریکی میں صدر مملکت ممنون حسین صاحب نے جو آرڈیننس نافذ کیا، آرڈر جاری کیا، اس کو الیکشن کمیشن نے کہا جناب یہ تو قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے اور اس میں سے جو کنفیوژنز ہیں، ایمبیگوٹیز ہیں، اس کو جب تک ریموو نہیں کیا جائے گا یہ معاملہ آگے نہیں چل سکتا. تو کیا 12 تاریخ جو ڈیسائیڈ کی گئی تھی، وہ 12 تاریخ کو ہی چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا اور ایک دفعہ پھر اس ڈیولی کانسٹیٹیوٹڈ سینٹ کے بغیر، جس میں کہ صوبہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد سے 2 نشستوں پہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب اور راہیلہ مکسی، ان کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا واضح آرڈر ہے الیکشن کمیشن کو کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی نمائندگی نہیں کرتے. انہی قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے کیا رائے ہے ناظرین، اس کو جانیں گے. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے. اور حیدرآباد سے ہمیں جوائن کریں گے مولا بخش چانڈیو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب، آغاز تو میں آپ سے ہی کرتا ہوں. آرٹیکل 60 بڑا واضح ہے اس میں، تو کیا فاٹا اور اسلام آباد کے ممبران، ان کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ رات کو آرڈیننس نکلا جس کی آپ نے بات کی، وہ بڑا پریشان کن اس وجہ سے ہے کہ اگر مسلم لیگ سیریس تھی اس معاملے میں کچھ کرنے کا تو اس کا پروپوزل اسمبلی میں لاتی اور اسمبلی میں یا آل پارٹیز کانفرنس میں وہ ڈسکس ہوتا. چلو اگر اسمبلی میں نہیں ہوتا تو آل پارٹیز کانفرنس میں ہوتا. کہیں اس کا ڈسکشن نہیں ہوا، اور ایک دن پہلے جب نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، جب نامینیشنز آ گئے، جب الیکشن ہونے والا تھا اگلے روز، تو یہ ایک بہت غیر جمہوری عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دوسرے جو گیسٹ ہیں وہ اس پر زیادہ بتائیں گے. میں دوسرا آرٹیکل 60 کے حوالے سے جو آپ نے پڑھا، اس اعتبار سے ڈیولی کانسٹیٹیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسر رہ جائے گی تو الیکشن نہیں ہو سکتا، ایک بات. لہٰذا اس بات کا امکان ہے کہ الیکشن اس سے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ارجنٹ پیٹیشن داخل کی جائے کہ جلدی فیصلہ کرو تاکہ 12 تاریخ سے پہلے الیکشن ہو جائے اور 12 کو یہ ہو. تیسری اس کی ایک قانونی کیفیت ہے. قانونی کیفیت یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو اس کی کیا مسائل درپیش ہوں گے سینٹ کے اعتبار سے اگر یہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایک خاص ڈیٹ ہے جس کے اندر سینٹ کی کنسٹیٹیوشن پوری ہو جانی چاہیے تھی. تو یہ پریشانی کا باعث ہے. اور یہ پیٹیشن جو داخل کی ہے اس کے اندر شیری مزاری صاحبہ نے بھی ایک پیٹیشن داخل کی تھی. میں سمجھتا ہوں بڑی جائز بات ہے کہ سینٹ ایک نمائندہ ادارہ اس معنی کر رہا ہے جیسے نیشنل اسمبلی کے اندر یہ قانونی چھوٹ ہے کہ کہیں کا شہری ہو، کسی شہر کا بھی ہو، وہ لاہور سے آ کر، اسلام آباد سے آ کر لڑ سکتا ہے. صوبائی اسمبلی میں اسی صوبے کا ہوگا. سینٹ یعنی اگر پنجاب کا ہے تو پنجاب سے الیکٹ ہونا چاہیے، اور سینٹ اگر اسلام آباد کی کیفیت ہے تو اسلام آباد کا ہی آدمی ہونا چاہیے جو صحیح طرح جائز انداز سے ریپریزنٹیشن کر سکتا ہے. مگر پولیٹیکل پارٹیز نے اس معاملے کو مسلسل اس کی وائلیشن کرتے رہے ہیں اس انڈرسٹینڈنگ میں کہ بھئی اگر سندھ سے ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے تو ہم سندھ سے الیکٹ کر لیں گے، اور یا کسی اور صوبے میں نہیں ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو وائلیٹ کرتی رہی ہیں. یہ اس بات کا امکان ہے کہ قانون سازی کے اندر اس بات کو ٹھیک کر لیا جائے یا قانون کے اندر اس کی گنجائش پیدا کر دی جائے. یہ جب وائلیشن ہوتا ہے نا تو عوام کو یہ بات بری لگتی ہے جب پک کر لی جائے.
بالکل. سینیٹر کامل علی آغا صاحب صدر مملکت فیڈریشن آف پاکستان کے صدر ہیں. کیا انہوں نے یہ صدارتی حکم نامہ جاری کر کے پریزیڈنشل آرڈر جاری کر کے ایک پارٹی کی نمائندگی کرنے کا ریپرزنٹیشن دیا ہے, سمبلزم دیا ہے, اور جو ایڈوائزرز تھے ان کے کہ جناب یہ آرڈر آپ جاری کر دیں, کیا ان کی کوئی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ کیا سینٹ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ ہوگی فاٹا اور فیڈرل کیپٹل کے بغیر؟ سب سے پہلے تو ارشد یہ بات ہے کہ سینٹ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوگی, کیونکہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو جو ایریا ہے اس کی اگر ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی تو کیسے ممکن ہے کہ سینٹ کا ادارہ جو ایوان بالا ہے اور اس کی بیسکس یہ ہیں کہ یہ ایکول ریپرزنٹیشن کے اوپر چاروں صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے, اور پھر وفاق کو بھی ایک بڑی نمائندگی دی گئی ہے 8 فاٹا سے اور 2 اسلام آباد سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 10 ممبر جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہوتے, یا ان میں سے کچھ جن کا الیکشن ڈیو تھا وہ نہیں ہوتے, جیسا کہ اس وقت بالکل آپ کے سامنے ہے کہ 2 ممبر جو اسلام آباد سے آنے تھے وہ الیکٹ تو ہوئے ہیں, لیکن ان کا رزلٹ جو ہے وہ ان کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ ہیلڈ ان اوبینس ہے, تو وہ بھی نہیں آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتی یہ چیلنجیبل رہے گا, یہ کنٹراورشل رہے گا, اور یہ پہلی دفعہ ہوگی پاکستان کی ہسٹری میں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن, اس کے بعد کمیٹیوں کے الیکشن جو ہے وہ سارے کے سارے کنٹراورشل ہو جائیں گے, اور وہ کسی بھی وقت چیلنج ہو سکیں گے. دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ یہ کس نے کیا, کیوں کیا, اور کیسے ممکن ہوا کہ راتوں رات, بلکہ اسی دن صبح جس دن الیکشن تھا اسی دن صبح ایک پریزیڈنشل آرڈر آ گیا. یہ آرڈیننس نہیں ہے, آرڈر ہے, اور یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے جو کہ شیڈیول جاری ہونے کے بعد چونکہ سارے اختیارات ایڈمنسٹریٹو وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے جاتے ہیں, تو کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو آرڈر اس کے اوپر افیکٹ نہیں کر سکتا. یہ میرے نزدیک, میں جتنا قانون کو سمجھتا ہوں اس کے مطابق تو یہ آرڈر ہی غلط ہوا, اور یہ چیلنج بھی ہوگا, اور اس کے خلاف جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے, تو وہ درست نوٹس ہے. اس کے بعد اب کیا فیصلہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ابھی سب جوڈس ہے اس لیے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. یہ درست ہے کہ اس کو جلد از جلد اگر حکومت چاہتی ہو تو اس کو کلیئر کروانا چاہیے, لیکن حکومت چاہتی ہوتی تو قطعی طور پہ یہ آرڈر جاری نہ کرتی, اور یہ آرڈر پریزیڈنٹ نے پارٹیزم کے تحت کیا ہے, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک پارٹی کے نمائندے ہیں, کیونکہ وہاں سے ایک سیٹ نون لیگ کو مل سکتی ہے اگر یہ آرڈر جو انہوں نے کیا ہے اس کے تحت الیکشن ہو, کیونکہ جو وہاں پہ ڈویژن ہے اور 6 آدمی ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں, 6 MNA, اور 5 MNA ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. جو 5 ایک طرف بیٹھے ہیں وہ ان کے ووٹوں سے کوئی ممبر الیکٹ نہیں ہو سکتا تھا, اور جو 6 ایک طرف بیٹھے ہیں اور 6 درکار ہیں 4 ممبرز الیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت جو نظام ہے وہ ہے ایک ممبر 4 ووٹ دے گا, اور یہ کوئی معیوب نہیں ہے سینٹ کے اندر. رائٹ, اور اس سے اور بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں جو دوسرے اس کے اثرات ہیں. میں سینٹ صاحب سے وہ بھی جانوں گا. مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ لا منسٹر بھی رہے ہیں, آپ سے بھی میں یہ آرٹیکل 60 آف دا کانسٹیٹیوشن. ارشد میری ایک بات کمپلیٹ ہو لینے دیں جی. وہ یہ ہے کہ 3 ممبر جو ہیں وہ 5 ممبر میں سے نون لیگ کے ہیں جو الگ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا ووٹ پھر فائدہ ہوگا, کیونکہ ایک ممبر کے لیے موجودہ سسٹم کے مطابق جو انہوں نے نیا سسٹم آرڈر کے تحت پریزیڈنشل آرڈر کے تحت یہ لائے ہیں, ان کے تحت 3 ممبر ایک جو ہے وہ منتخب کر سکیں گے. تو اس طریقے سے نئے طریقے سے نون لیگ کا ایک ممبر جو ہے وہ فاٹا سے آ جائے گا. یہ سارے کا سارا میلا فائڈی نظر آ رہی ہے اس نئے آرڈر کے تحت, اور یہ نون لیگ نے اپنی مرضی سے کروایا ہے اور راتوں رات کروایا ہے,
اور پریزیڈنٹ سے کروایا. اور کس نے کروایا؟ سیٹ کے پیچھے جبکہ اتنا کریٹیکل ہے, نون لیگ کے سربراہ ذمہ دار ہے اور تو کوئی ذمہ دار نہیں. رائٹ. مولا بخش چانیو صاحب, آپ لا منسٹر بھی رہے ہیں. آرٹیکل 60 کی آپ سے میں مطلب سمجھنا چاہوں گا. آفٹر دا سینٹ ہیز بین ڈیولی کانسٹیٹیوٹیڈ, اسلام آباد کے 2 ممبران, ان کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا انڈر اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈرز, کیونکہ وہ اسلام آباد کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. اور دوسرا جو صدارتی حکم نامہ رات کی تاریکی میں ہے, اس سے فاٹا ممبران. تو کیا یہ سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن اس تاریخ کو ہو سکے گا, یا اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں؟ بلا شبہ ایوان تو مکمل نہیں ہے, اور اگر اس کو چیلنج کیا گیا ہے یا کیا گیا تو یقیناً یہ بات آگے چلے گی. اب کیونکہ جیسے میں نے بھی آغا صاحب کو سنا کہ یہ معاملہ کورٹ میں ہے تو اس پہ نہیں بولتے, البتہ سیاسی باتوں پہ اپن بات کر سکتے ہیں, اس میں یہ بات بھی آ سکتی ہے. آپ نے آغاز میں ایک بات کی کہ سینٹ کے الیکشن کو پہلے ہی متنازع بنایا گیا, اس کے بعد سولے پہ سہاگا یہ جو صدارتی فیصلہ آ گیا, آرڈر آ گیا, یہ کس نے کیا ہے؟ دونوں وہ جماعتیں ہیں جو خوف زدہ تھی, جو ڈر میں تھی کہ ان کا اپنی پارٹی کے کارکن ایم پی ایس پہ اختیار نہیں ہے, یا خوف زدہ تھی کہ ان کو خریدا جائے گا. متنازع کیا تحریک انصاف نے, اتنا شور کیا, اتنا شور کیا, اتنا شور کیا, پھر آخر چیف الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے. اخلاقی جرت کر کے ہم ثبوت فراہم کر دیتے, تو جناب یہ ہے ثبوت, وہ بھی بات نہیں. اپنے ہی سیاسی, اپنے ہی لوگوں کو مشکوک بنا دیا, اپنے ہی لوگوں پہ انگلیاں اٹھائیں. ایک پورے سیاسی عمل کو متنازع بنانے میں ان دوستوں کا ہاتھ ہے. اب عقل مند ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں, یہ آرڈر جاری ہوا ہے, ہمارے وزراء کھڑے ہو گئے نا, تشریح کرنے لگے, ان کو سپورٹ کرنے لگے, ان کی وضاحتیں کرنے لگے. آج وہ آرڈر واپس ہو گیا ہے, اب ان وزراء کا کیا حال ہوگا جو کل تک اس کو سپورٹ کر رہے تھے؟ رات کی تاریخ میں کیا معاملہ تھا؟ خوف کائے کا ہے, کس کا مشورہ ہے؟ نہ وزارت قانون کو پتا ہے, نہ آپ کے مشیروں کو پتا ہے, نہ آپ کے اچھے بھلے دانشور وزیر اس کو سپورٹ کر پا رہے تھے. کس کے کہنے پہ اتنا سارا معاملہ کیا؟ سارے عمل کو آپ نے بے معنی کر دیا ہے. اتنی مذاق سینٹ کے الیکشن میں تو کبھی نہیں ہوئی. ہر ایسی کون سی الیکشن ہے آپ بتائیں جس میں دھاندلی کی بات نہ ہوتی ہو, جس میں پیسے کے خرچے کی بات نہ ہو, لیکن الیکشن چلتی ہے. آستے آستے یہ عمل چلنے دے, آستے آستے ٹھیک ہو جائے گا. مولا بخش چانیو صاحب, ایک اور میں آپ سے سوال آتا ہوں ڈاکٹر صاحب طب بھی, کہ جو صدارتی حکم نامہ آیا, اس کے بعد جو الیکشن ریزلٹس آئے, ہم نے سینٹ میں پارٹی پوزیشن دیکھی 26 اور 27, کیا اس سے آپ کی سینٹ میں پوزیشن افیکٹ ہوئی ہے اس صدارتی حکم نامے سے؟ دیکھیں, ہمیں نہیں ہے کہ سندھ میں ہمارا مسئلہ نہیں ہے, لیکن معاملہ فاٹا کا ہے, معاملہ پختونخوا میں ہمارے ووٹوں کا ہے, تو ہم نے وہاں سے بھی سیٹ اٹھائی ہے. یہ سوال نہیں ہے کہ میری پارٹی متاثر ہوئی یا نہیں ہوئی. معاملہ ہے کہ یہ پورا عمل مشکوک بنایا. معاملہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ادارہ جو سینٹ کا ادارہ ہے, اس کو آپ نے اس پہ سوالیہ نشان لگا دیا ہے. اب 2 کی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو رہی ہے, ایک جگہ پہ غیر معینہ مدت تک. معاملہ میری پارٹی کا, میری انا کا معاملہ نہیں ہے کہ مجھے فائدہ ہوا یا مجھے نقصان ہوا. اصل مسئلہ ایک سیاسی جمہوری عمل کو, پہلے تو میں اتنا پیار کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم سے, پتہ نہیں ضرور کوئی مجبوری ہوگی, ضرور کوئی ملکی مفاد ہوگا. اتنے بڑے اہم مرحلے کو, جمہوری عمل کو چھوڑ کر وہ ملک سے باہر بیٹھے. یہاں ہوتے ممکن ہے وہ خود کوئی فیصلے کرتے اور کوئی بہتری آتی. ان کو اپنے مشیروں کا تو پتا ہے, اکثر وزیروں کا بھی پتا ہے ان کو, جو وہ فیصلے وقت پر کر کر کھانا خراب کر دیتے ہیں سارے حکومت کے نیتوں کا. وہ نہ تھے, پھر جو یہاں تھے ان کو پتا کچھ نہیں تھا, کچھ کر نہیں پا رہے تھے, آرڈر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آج آرڈر ہی واپس ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, 2 پارٹیاں اچھی بھلی پارٹیاں ہیں. ایک میں لوگوں کی امیدیں, ایک تو سالوں کی چلی ہوئی پارٹی ہے, ایک نے مشکوک بنا دیا ہے پوری الیکشن کو, دوسرے نے کھانا خراب کر دیا ہے. نہ سینٹ پوری ہو رہی ہے, اب دیکھیں تنقیدیں ہو رہی ہیں. اب اگر خود ہی بیٹھ کے جمہوریت کے علمبردار اپنے نظام کو درم برم کریں گے تو آپ بتائیں کیسے حکومت چلے گی, کیسے جمہوریت چلے گی, کیسے لوگوں کے مسائل ہوگی؟ آپ بتائیں. یہ جو سوال اٹھتے ہیں آپ کے پروگراموں میں جمہوریت پر, یہ تو پھر شد و مدد سے اٹھیں گے. پھر لوگ کون ہیں جو ان کو ڈیفینڈ کریں؟ سوالات تو اور بھی بہت سارے اٹھتے ہیں. بالکل مولا بخش چانیو صاحب, جو آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے, اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر عارف الوی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. پروگرام میں بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے اس سوال کا جواب بھی لیں, اور یہ بھی جانیں کہ کیا خیبر پختونخوا میں
پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کا سینٹ الیکشنز کے حوالے سے کوئی خفیہ معاہدہ تھا اور اس کا بینیفیشری کون تھا؟ چانڈیو صاحب نے کہا کہ سینٹ الیکشنز کو متنازع بنایا گیا اور الزام نے ڈائریکٹ ایک تو پاکستان تحریک انصاف پہ لگایا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس کے کافی کرٹیسزم رہا آپ کی جماعت کی طرف سے، لیکن سینٹ الیکشن میں دیکھا گیا کہ کوئی خفیہ معاہدہ بھی آپ کا ان کے ساتھ ہوا جس کی وجہ سے شاید جاوید عباسی صاحب کو کافی مدد ملی سینیٹر بننے کے لیے۔ جی میں اس پر آتا ہوں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا نام بھی لیا کہ جی پی ٹی آئی نے بدنام کیا ان الیکشنز کو، تو مجھے ایک واقعہ یہ یاد آتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک آدمی تھا جو جھاڑو دیتا تھا گھر میں، اور وہ جھاڑو دے کر سارا کوڑا جو ہے نا قالین کے نیچے ڈالتا رہتا تھا، سب سے چھپا رہتا تھا، مگر ایک دن جب قالین ہٹایا تو پتہ چلا اتنا گند ہے۔ اچھا یہ کہا جائے کہ چانڈیو صاحب نے کہا کہ جی بدنام کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے تو اے پی سی کے اندر یہ بات کہی کہ جناب میرے ساتھ 1988 میں 90 کے اندر ایک نوجوان اسکواش کھیلا کرتا تھا، اچانک ایک دن پتہ چلا کہ وہ سینیٹر بن گیا۔ میں نے کہا کیسے بھائی، کہاں سے؟ سندھ سے تو نہیں بن سکتے تم؟ تو کہنے لگا کہ نہیں میں بلوچستان سے بن گیا۔ میں نے پوچھا کیسے گئے ہو کوئٹہ کبھی؟ کہنے لگا پچھلے 1 مہینے جاتا رہا ہوں میں۔ اچھا یہ واقعہ وہاں پہ سنایا۔ پھر ایک ایک پارٹی کا نام لے کر میں چانڈیو صاحب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک ایک پارٹی کا نام لے کر، کہ حاصل بزنجو صاحب نے کہا کہ جناب بازار لگا ہوا ہے، ہر مرتبہ الیکشن میں بازار لگتا ہے بلوچستان میں۔ انہوں نے فگرز کوٹ کیے کہ 4 کروڑ جنرل سیٹ پر لگ رہا ہے، 2 کروڑ عورتوں کی سیٹ پر، 2 کروڑ ٹیکنوکریٹ اور 2 کروڑ مائنورٹیز، یا اس سے اوپر جو کہ لگ رہا ہے جو انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی بازار گرم ہے، اور بازار ایسا ہے کہ جب الیکشن قریب آئے گا تو اور گرم ہوگا۔ یہ تو اے پی سی کے اندر لوگوں نے کہا۔ مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ جی الیکشن یہ اس وقت امینڈمنٹ مت لائیں، ہوتا ہے گڑبڑ، ہماری جماعت نہیں کرتی، گڑبڑ ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اور ہونے دیں۔ تو میں نے اس کے اوپر ان کی طرف تو کہا نہیں، میں نے یہ کہا کہ جناب اگر اس حمام میں سب ننگے ہیں تو آپ یہ کہیے کہ ایک مرتبہ اور ناچنے دو، اگلی مرتبہ ٹھیک کیا جائے گا، تو بات مناسب نہیں تھی۔ پی 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 نے یہ کہا، اس کا اقبال کیا کہ ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ابھی وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی کریے، اس کو پہلے کرنا چاہیے تھا، قانوناً گڑبڑ۔ پی ٹی آئی نے خود کہا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے، شیرپاؤ صاحب نے کہا ہو رہا ہے کہ مگر یہ وقت نہیں ہے، ایم کیو ایم نے کہا کہ یہ ہوتا ہے، وہ خود نہیں کرتے مگر یہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے بدنام کیا، تو وہاں تو ساری پارٹیز نے کہا، جس طرح سے الیکشن 2013 میں ساری پارٹیز کہتی ہیں کہ ہے گڑبڑ، تحقیقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں سب کہتی ہیں کہ ہے گڑبڑ، تحقیقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک فیملی ہے جس کی میں مثال دوں، وقار خان، گلزار خان صاحب اور عمار خان صاحب، پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، زیادہ تر وقت امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں شاید، میں نے سنا ہے، اور ہمیشہ سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر یہ آتے ہیں۔ اور ان کا ایک وقار خان صاحب شاید پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین بھی رہے، اور 500 ملین روپیز کا ان کے اوپر نیب کا کیس بھی رہا کہ انہوں نے بینک کے اندر ڈپازٹ رکھے اور سب کچھ کیا۔ تو یہ آ کر اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو ہینڈل کرتے ہیں، لہذا میں کسی پارٹی کے اوپر کوئی تہمت نہیں لگا رہا، یہ پارٹیز کم۔ اور سوال کا دوسرا حصہ اگر آپ اجازت دیں تو مولانا چانڈیو صاحب اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے، یا میں سوال کا دوسرے حصے کا جواب لے لوں؟ دیکھیں میں مختصر کہہ دیتا ہوں جی، انکار نہیں کیا ہے ہم نے، لیکن بلوچستان میں اور پختونخوا میں یہ روایت رہی ہے، وہاں زیادہ تر ہوتا ہے اور علاقوں میں کم ہوتا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں جمہوریت نے اپنی جڑیں مضبوط نہیں کی، جہاں سیاسی کلچر اتنا طاقتور نہیں ہے کہ آدمی کوئی بےمانی کرتے ہوئے شرمائے، اور جہاں احتساب کی روایت نہ ہو، تو وہاں یہ روایتیں رہی ہیں۔ لیکن اگر یہ اس معاملے میں سنجیدہ تھے حکومت اور تحریک انصاف، تو 8 دن پہلے کیوں، 15 دن پہلے شروع ہو جاتے، قانون سازی ہو جاتی۔ ہم نے انکار نہیں کیا، ہم نے کہا شیڈول آ گیا ہے، اب آپ اگر کرو گے تو یہ سارا عمل متاثر ہو جائے گا، لیٹ ہو جائے گی، یہ ہم نے کہا ہے، میں ابھی کہتا ہوں۔ اور قانون سازی کا عمل کوئی ایک بار ایک دن میں نہیں ہوا تو کیا دوبارہ نہیں ہوگا؟ یہ بدعت ہے ہماری سیاست میں، اس کو دور کرنے کے لیے۔ آپ نے مولانا چانڈیو صاحب شیڈیول کا ذکر کیا، بالکل شیڈیول کا ذکر کیا، اس کے بعد جو صدارتی، لیکن اب ایک سیکنڈ، اب اس الیکشن میں کس جماعت میں سب سے زیادہ دھاندلی کے الزام آئے، کس کی رویوں کی وجہ سے 4 5 7 گھنٹے الیکشن لیٹ ہو گئی، کس نے کیا؟ سب جانتے ہیں نا، جو الزام لگا رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں۔
لیکن میں ابھی ان باتوں کو چھیڑتا نہیں ہوں. 4 سے 5 گھنٹے لیٹ ہونا ہے, اس پہ بھی میں جواب لیتا ہوں. آپ کے لیے اور سینیٹر کامل علی آغا صاحب کے لیے ایک اور سوال, جو آپ نے شیڈیول کا ذکر کیا, الیکشن کمیشن کا شیڈیول آ جاتا ہے, پھر صدارتی حکم نامہ آتا ہے, جس کے جواب میں الیکشن کمیشن ایک نوٹیفیکیشن میں کہتا ہے کہ جناب اٹ از ڈیروگیٹری ٹو دا لا, اٹرلی ایمبیگوس, سیلف کانٹرڈکٹری. کیا یہ چارج شیٹ نہیں ہے صدر مملکت کے خلاف جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کی ہے الیکشن معاملات میں مداخلت؟ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. الیکشن کمیشن کے سابق سیکریٹری نے بڑی اچھی بات 2 دن پہلے کر دی. انہوں نے کہا یہ اچانک رات کے تاریکی میں جو آیا ہے آرڈیننس, اگر یہ غلط ثابت ہوا تو وزیر اعظم کو جواب دہ ہونا پڑے گا. انہوں نے تو لفظ کوئی اور مشکل استعمال کیا کہ ان کو رخصت ہونا پڑے گا. میں یہ کہتا ہوں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے. آپ کر رہے ہیں, آپ پر الزام عائد ہو گیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. الیکشن کمیشن نے کہا یہ مبہم ہے. تو کیا ضرورت ہے آپ کو اس منصب صدارت کو اتنا خراب کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ کی جن علاقوں میں اکثریتیں ہیں وہاں ہے. آپ کی نااہلی میں اگر بلوچستان میں کوئی ہار گیا ہے تو آپ کی نااہلی ہے, آپ اپنی نااہلی تسلیم کریں. اور آپ کی پارٹی کی ان کے لوگوں پر گرفت نہیں ہے. نظام کو خراب کیوں کرتے ہیں, مشکوک کیوں بناتے ہیں؟ اب اسی غیر آئینی بات کو لے کر سہارا لے کر بہت ساری باتیں ہوگی. منہ تو حکومت کو دینا ہوگا, وزیر اعظم صاحب کو دینا ہوگا. کون مشیر ہیں, کون مشورہ دے رہے ہیں, کون یہ پورے سیاسی عمل کو اتنا بڑا سکون سے مولانا عباس چاڑیو صاحب, اس میں اگر تاریخ اٹھائی جائے آپ کی حکومت میں یہ ہوتا تو ابھی تک کچھ اور ہو چکا ہوتا, لیکن بہرحال اس وقت حالات کچھ مختلف ہیں. میں سینیٹر کامل علی آغا صاحب آپ سے بھی اس پہ رائے چاہوں گا. جب الیکشن کمیشن ایک چیز اپنے نوٹیفیکیشن میں کہتا ہے صدارتی حکم نامے کے بارے میں کہ جناب اٹ از ڈیروگیٹری ٹو دا لا, utterly ambiguous and self-contradictory, تو کیا یہ چارج شیٹ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہے, اور اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا سیریس نکل سکتا ہے, اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. میں پہلے بھی ارشد یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جب شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے تو تمام ایگزیکٹو پاورز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں الیکشن کے سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. اور یہ عمل جو ہے یہ سارا آئینی ہے اور قانونی ہے. انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق, اس آرڈر کے متعلق اگر انہوں نے واپس بھی لے لیا تو اس آرڈر کے متعلق اسی قسم کے فیصلے سامنے آئیں گے. اور اس کے متعلق پہلے بھی عدلیہ نے کئی فیصلے دیے ہوئے ہیں, ان کی روشنی میں بھی آپ دیکھیں تو آپ اس فیصلے پہ پہنچیں گے کہ یہ آرڈر جو ہے وہ ہر صورت میں اسی طریقے سے تھا جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا. رہی بات اس کے اندر دھاندلی کا شور کرنے کی یا دھاندلی کا ویلا کرنے کی, اور اس کے بعد ساری کارروائی جو ہے شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد کرنے کی, تو اس کے بھی اندر میلا فائڈی تو شروع سے نظر آ رہی تھی. کامل علی آغا صاحب, آپ لا میکر بھی ہیں, خود وکیل بھی ہیں, قانون بھی بناتے ہیں. جب ایک چیز آپ کے اوپر اتنا سیریس الزام آئے ڈیروگیٹری ٹو دا لا, آپ نے ایک کام کیا ہے تو اس پہ کچھ کوئی ایکٹ ہوتا ہے, اور اگر غلط ایکٹ ہو تو اس کی کوئی سزا بھی ہوتی ہے. ایسی چیزوں کی کوئی سزا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ تو اب عدلیہ کے پاس ہے, اور اس میں اب تک تو دیکھیں 2 وزیر اعظم اس قسم کی کہ فیصلوں کی وجہ سے گھر چلے گئے. وہ تو پیپلز پارٹی کے ہو سکتا ہے. میں پارٹی کے وزیر اعظم, اچھا آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا, یہ وہ تو وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے تھے نا. یہ قانون تو وزیر اعظم پیپلز پارٹی والوں کے لیے ہوتا ہے, وہ چاہے بے نظیر صاحب ہو یا راجہ پرویز اشرف یا گیلانی صاحب ہو, پیپلز پارٹی والوں پر ہوگا. چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو, قانون لگے نہ لگے, سزا اس قانون کے تحت آئے نہ آئے, دنیا اس سزا پہ ہنستی رہے, خود سپریم کورٹ بھی شرمندہ ہو اس سزا پر, لیکن وہ پیپلز پارٹی چانڈیو صاحب اپنے تئیں درست فرما رہے ہیں. لیکن میں چانڈیو صاحب کی اس بات کی بھی تائید کرتا ہوں کہ یہ سارا وویلا جو تھا یہ غلط تھا, اور یہ اس طریقے سے غلط تھا کہ دھاندلی تو ہر الیکشن میں ہوتی ہے, اور جنرل الیکشن کی دھاندلیوں کے متعلق بھی اصلاحات کی کمیٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بنی,
اور وہ بھی فزل آؤٹ ہو گئی, پتہ نہیں چلا وہ کدھر چلی گئی, اس کے کنوینر صاحب کدھر چلے گئے. یہ سارا آنکھوں کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں, کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. حکومت کی طرف سے آج تک اصلاحات کے سلسلے میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی, اور جو وویلا حکومت کی طرف سے کیا گیا سینٹ الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ سارے کا سارا گند اٹھا کے سینٹ الیکشن کے ذمہ ڈال دیا اور ایوان بالا کے سپرد کر دیا. یہ رویہ بھی درست نہیں تھا. حالانکہ اگر جو الیکشن ہوا ہے اس کو اگر دیکھیں, کے پی کے متعلق بہت شور کیا جا رہا تھا, لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ نتائج دیکھیں تو وہ لوگ فزل آؤٹ ہو گئے. وہ کہاں چلے گئے جو پیسہ استعمال کر رہے تھے, جو پیسے کے زور پہ وہاں پہ سینٹ کا ممبر بننا چاہتے تھے اور پہلے سے بھی بنتے رہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پارٹیاں ایمانداری اور دیانتداری سے کوشش کریں تو اس ایلیمنٹ کو روکا جا سکتا ہے. بالکل, اور پاکستان تحریک انصاف نے وہ کوشش کی, لیکن اس پروسیس میں وہاں پہ بھی کچھ سوالات اٹھے. جیسے مولا بخش چانڈیو صاحب نے کہا کہ 4 گھنٹے الیکشن پروسیس ڈیلے ہوا, اور اگر 2013 کے الیکشنز کو آپ دیکھیں وہاں پہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ یہ کام ہوتا. اس میں دیکھیں, اس میں دونوں طرف کی بات ہو سکتی ہے. ایک تو جو 4 گھنٹے الیکشن سسپینڈ کروانے والے تھے ان کا موقف سنیں تو وہ ایسے لگ رہا تھا, مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو جیتنے سے بچانا چاہتے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ جیتے ہیں اور وہ لوگ جیت جائیں جو پیسہ استعمال کر رہے ہیں اور جو حکومت کے حق میں جانا تھا. تو دوسری طرف جو آپ کا ورژن ہے وہ بھی ہے. بات یہ ہے کہ اگر حقائق دیکھیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پارٹیاں عقل اور شعور سے کام لیں, دیانتداری سے, ایمانداری سے اس ایلیمنٹ کو روکنا چاہیں جو پیسے کے زور پہ, ہارس ٹریڈنگ کے زور پہ سینٹ میں آنا چاہتی ہیں, تو وہ کسی حد تک ممکن ہو سکتا ہے. بالکل, اور اس الیکشن میں ہوا ہے اور وہ ثابت بھی ہوا ہے. جو مثالیں ڈاکٹر عارف الوی نے دی وہ اس کی زندہ مثالیں ہیں اس الیکشن کے ضلع میں. ڈاکٹر صاحب 2 سوالات. ایک تو آپ کا خفیہ معاہدہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ, اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. اور 4 گھنٹے ڈیلے, کیا یہ الیکشن رولز کی وائلیشن نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا رہا ہے اس پہ؟ جی بالکل خاموش تماشائی بنا رہا, مگر میں 2 باتوں کا جواب ضرور دے دوں. کہ ایک تو چانڈیو صاحب نے کہا, اتفاق سے وہی مجھ سے سوال کر رہے ہیں, چانڈیو صاحب نے یہ کہا کہ جی پہلے کیوں نہیں اٹھایا. جی پہلے عمران خان نے کہا کہ سینٹ کے الیکشنز کے اندر ہوتا ہے اور بڑا گڑبڑ ہے, تو ساری سینٹ نے متفقہ ریزولوشن پاس کیا عمران خان کے خلاف, اور وہ نیشنل اسمبلی میں بھیجا گیا کہ عمران خان کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ بات 1.5 سال پرانی ہے, یہ نہیں کہا جائے کہ اس کو پہلے نہیں اٹھایا. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف ایمانداری پر چھوڑنا تھا تو آئین کے اندر 4 امینڈمنٹس آئے ہیں. کیا امینڈمنٹ آئے کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے اگر جو پرائم منسٹر کے الیکشن میں پارٹی کے رولز کی وائلیشن کرے گا لہذا اس کا اوپن ووٹ کیا جائے, کیونکہ وہاں بھی ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. پھر امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر یہ طے پایا کہ جی اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو لہذا جو ووٹ اس کے خلاف کرے گا. لیکن ابھی تو جو آئین پاکستان کی یہ کتاب ہے ابھی تو وہ سیکرٹ بیلٹ کا کہہ رہی ہے نا, اس میں ترمیم, لہذا ترمیم کی ضرورت ہے نا. نہیں آئی نا ترمیم. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ترمیم کی ضرورت ہے, وہ بات صحیح ہے نا. اس کو یہ ڈیفینڈ کرنا کہ ایمانداری پر چھوڑ دیا جائے یہ ہو نہیں سکتا. خفیہ معاہدے پہ تھوڑی روشنی. یہ خفیہ معاہدے پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوا ہوگا, میں اس سے واقف نہیں ہوں کہ کوئی معاہدہ کا ایڈجسٹمنٹ. دیکھیے یہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ سینٹ کا معاملہ کمپلیکیٹڈ ہے, میتھمیٹکس سے تعلق رکھتا ہے. کمال ہے یار, سیدھی سادھی ریپرزنٹیشن کرو کہ لوگ الیکٹ ہوں. یہ کیا معاملہ ہے کہ جن میتھمیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں کہ چوتھائی اس کا نکل جائے گا, پھر اس کے اندر اس کو ڈالو, پھر ادھر سے یہ ہوگا. یار یہ کوئی سائنس بنا دی ہے یار. سیدھا سادہ الیکشن ہے, الیکشن کرے. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جناب ڈائریکٹ ووٹ پکڑیں. بڑے بڑے ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں جناب کہ جناب پہلا پریفرنس تم اس کو دو, دوسرا اس کو دو, تیسرا اس کو دو, چوتھے کو دو, ورنہ یہ گڑبڑ ہو جائے گی, یہ نکل جائے گا, یہ بچ کر آ جائے گا, وہ چپکے سے ادھر سے ادھر یوں آ جائے گا. یہ کوئی میتھمیٹکس کی کلاس ہے یار, یہ کوئی جیومیٹری کی کلاس ہے جس کو اس طرح سے چلایا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا پروپوزل یہ ہے, مجھے اگر آپ عارف الوی صاحب, ایک تو آپ نے بتایا کہ جناب چلے وہ نمبرز گیم تھا, اس وجہ سے نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے سے معاملات طے پائے. نہیں مگر آپ میری بات سمجھے نا کہ میتھمیٹیکل گیم اب چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے بھی ایک میتھمیٹیکل گیم اسی طرح کا چلے گا. وہ تو سمپل گنتی ہے. حکومت نے آج فیصلہ کیا آپ سے رابطہ
کریں گے. اس معاملے پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ نہیں، فی الحال تو خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایبسٹین کریں گے ووٹنگ سے، اور اگر رابطہ ہوگا تو اس اعتبار سے پھر ہماری کور کمیٹی اس کے اندر سوچ وچار کر کے اس کے اندر فیصلہ کرے گی. ایک بات آپ نے دوسری بات یہ کی کہ وہاں پر وہ 4 گھنٹے رکا رہا. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو میرا اوپینین، میری پارٹی کا اوپینین یہ ہے کہ جو لوگ دھاندلی نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے خوب شور مچایا، گڑبڑ نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے خوب شور مچایا، اس لیے وہ معاملہ رکا کیونکہ وہ ہوئی نہیں، روکی گئی. دوسری بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور بات پروف کی. ہمارے مڈل کلاس کے لوگوں نے جن کے اوپر بہت سارے آفرز ان کو دیے گئے، they withstood those offers. وہ لوگ جنہوں نے کروڑ روپیہ زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے اس کو ریفیوز کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معنی کر کے جیت ضرور ہوئی. ہمیں یہی خیال تھا کہ ہم اس قصے کو بالکل ختم کر دیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے، مگر نہیں کر سکے کیونکہ حکومت بھی تیار نہیں ہوئی. مگر میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں میرے KPK کے MPs کو، پرویز خٹک صاحب کو، کہ انہوں نے ساری چیز کو سنبھالے رکھا، اور جو امکان تھا وہ پرچیاں 6 عدد نکلی وہ بھی پکڑیں، پتہ کریں، بالکل پتا کریں کس نے ڈالی، کیوں نکلی. دس از دی انیفیشنسی آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. یعنی کہ فالٹ لائنز ہیں وہاں پہ، فالٹ لائنز ہوں گی جبھی تو 6 پرچیاں نکلی. کامل علی آغا صاحب، آپ کے پارٹی کے سربراہ کا آصف زرداری صاحب سے آج رابطہ ہوا یا نہیں ہو سکا، اور آگے مستقبل میں الائنس کیا آپ بنا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے؟ میرے خیال میں آج رابطہ ہوا ہے جی، اور یہ ہمارا تو آپ کو پتا ہے ہماری پارٹی کا قیادت کا طریقہ کار ہی ہمیشہ سے ہے، وہ کھلے دروازوں سے سیاست کرتے ہیں. آج میرے ساتھ بھی سعد رفیق صاحب کا رابطہ ہوا، سعد رفیق صاحب کا اور پرویز رشید صاحب کی ملاقات مشاہد حسین سید صاحب سے بھی ہوئی. تو یہ بات چیت کرنا جو ہے اس میں معاملات کیا طے پائے؟ میرے خیال میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہے. کچھ پرپوزل وہ لے کے آئے ہیں، وہ بات چیت چل رہی ہے. پرپوزل کیا لے کے آئے؟ کیا فیصلہ ہوتا ہے. ہماری پارٹی بھی ساری پرپوزل کیا دیا آپ کو؟ پرپوزل کیا دیا ہے انہوں نے؟ دیکھیں، یہ سینٹ کے جو الیکشن ہے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین، اس کے متعلق فی الوقت تو بات ہو رہی ہے، اور آئندہ کے لیے جو آپس میں بات چیت ہے اور ایشو بیس تعاون ہے اس کے متعلق انہوں نے بات کی ہے. ابھی یہ میچیور ہوگی بات، اور اس کے بعد پھر ہم اس کا جواب دیں گے کہ ہم کیا کریں گے اور کیا ہم کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ تو ظاہر ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. ارشد، میں ایک آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سینٹ صاحب بات مکمل کیجیے گا. ڈراپ ہو گیا. آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. آپ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ سعد رفیق صاحب کا میرے پاس بھی فون آیا تھا. ایک تو ہم ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک وہ آرڈر دیا ہے، تو میرے یہاں بھی کینٹونمنٹس ہیں، ان کے یہاں بھی اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا یہ ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. اچھا، میں کسی چیز میں مصروف ہو گیا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں آج ایک لیڈرشپ کورس کے اندر ایک تقریر کر رہا تھا، میں اس میں مصروف ہو گیا. انہوں نے کہا بات بڑی ضروری ہے. میں نے کہا اچھا بعد میں بات کریں گے. تو یہ جب کہہ رہے ہیں رابطہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا PTI سے بھی رابطہ ہوا؟ مجھ سے فون آیا تھا، میں جنہوں نے کہا سعد رفیق صاحب سے رابطہ ہوا، تو سعد رفیق صاحب کو وزیر اعظم نے آج باقاعدہ ٹاسک کیا ہے کہ یہ رابطے کریں. مولا بخش چانڈیو صاحب، چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین، اس پہ نون لیگ کے ساتھ آپ کا فارمولا کیا ایگری ہو سکتا ہے؟ ایک چیئرمین آپ کا ہوگا یا ڈپٹی چیئرمین ہوگا، یا دونوں چیزیں حکمران جماعت کے پاس جا رہی ہیں؟ چلے اس پہ بولتا ہوں، لیکن پہلے ایک سیکنڈ کے لیے بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. آپ نے تھوڑی دیر سوال پوچھا ہے، انتہائی محترم ہے، مکرم ہے الوی صاحب، اور اتنے میٹھے انسان ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر مذاکروں میں مباحثوں میں لطف آتا ہے. وہ شائستگی نہیں چھوڑتے، لیکن کبھی کبھار کوئی آپ لوگ ایسا سوال پوچھتے جو غصے میں آ جاتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے پوچھنا وہ خفیہ معاہدہ جو ہوا آپ کا نون لیگ کا، تو اس پہ ذرا جوش میں آئے، میں ہنس رہا تھا. میں نے کہا ایسا کوئی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ میرے جان سائیں الوی صاحب بھی غصے میں آ گئے. میں کہتا ہوں ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ جہاں الیکشن میں جمہوری عمل ہے، 2 سیٹیں بھی ہوتی ہیں تو اپن آدمی حصہ لیتا ہے. آپ نے پنجاب میں حصہ نہیں لیا سینٹ میں، کس کے لیے آسانیاں پیدا کی آپ لوگوں نے؟ پختونخوا میں آپ نے جو پرچیاں چلائیے، چلے میں اس پہ نہیں جاتا، اور جو الوی صاحب جواب دے چکے ہیں، لیکن تینوں جواب آپ کے سوال ایسے دیے انہوں نے کہ اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، باقاعدے سے ہو سکتی ہے کہ ان پہ سوال پوچھے.
دوسری بات یہ آپ کے جواب سے پہلے دوسری، کیونکہ ٹائم کم ہے، دوسری یہ بات کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو. وزیر اعظم صاحب یہ کس کے فرمائشی پروگرام میں آپ نے ایسی بات کر دی ہے صدارتی آرڈر والی؟ اس کے گلے میں تو پکڑے نا اس شخصیت کے جس کا یہ فرمائشی پروگرام تھا. ابھی آپ کو عام انتخابات کی دھاندلی کا جو پھندا لیے پھرتی ہے تحریک انصاف، اس میں سے آپ کی جان نہیں چھوٹی. پھر آپ نے ایک معاملہ کر دیا ہے، پھر اسی میں آپ پر الزام آ رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ آپ نے کیا. پتہ نہیں کس کا فرمائشی پروگرام چلا ہے. آپ کے قریبی، میں جانتا ہوں ارشد صاحب، قریبی دوست ان کو لاپتہ ہیں، قریبی مشیر ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ منسٹری کا نہ کچھ وزراء کا، پتہ نہیں اوپر لیکن معاملہ سیریس ہے. مولا بخش چانیو صاحب، سینیٹر کامل علی آغا صاحب، ڈاکٹر عارف الوی صاحب، آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، جب الیکشن کمیشن آف پاکستان باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ کہے